اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم عنوان لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس عنوان کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اسی عنوان کے تحت ایک انسان اسلام کو قبول کرتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی آدمی انحراف کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا، پھر وہ کافروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ وہ ہے اسلام کی سب سے اہم دعوت، جس کو اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کے ذریعے بنی نوع آدم، بنی نوع انسانیت تک پہنچائی، وہ ہے توحید۔ تو توحید کے سلسلے میں آج مختصر وقت میں ہم چند باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں توحید سے متعلق صرف 4 باتیں بیان کی جائیں گی۔ ان 4 باتوں کو اگر غور سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑے فائدے والی چیز اس میں نصیب ہونے والی ہے۔ پہلی بات یہ کہ توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ توحید کے اقسام کیا ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، تیسری بات یہ کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اور چوتھی بات توحید کے فائدے کیا ہیں۔ صرف یہ 4 باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم میں سے ہر مسلمان، مرد و عورت کو، چھوٹے بڑوں کو ان باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ان کو سمجھے بغیر ہماری عبادتیں نہیں رہ جاتی، ہمارا مسلمان ہونا مسلمان نہیں کہلاتا۔ لہذا توحید کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ توحید کا معنی کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا سمجھنا، ربوبیت کے معاملے میں، الوہیت کے معاملے میں، اسماء و صفات کے معاملے میں۔ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا مطلب یہ کہ کائنات کے چلانے میں اللہ کو ایک ماننا، اور اسی طرح ساری عبادتوں کا لائق اسی اکیلے کو سمجھنا، اور جو کچھ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں جو اللہ رب العالمین کے نام بیان کیے ہیں، جو صفات اس کے لیے بیان کیے ہیں، جو کمالات اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اسماء و صفات میں، ان ناموں میں، ان صفات میں کسی طرح کی الٹ پھیر نہیں کرنا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنا، تو یہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کو اکیلا سمجھنا، عبادات کے معاملے میں، کائنات کے چلانے میں، اور اسماء و صفات کے معاملے میں اس پر ایسا ہی ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت،
توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کو بیان کیا کہ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں. ربوبیت کا مطلب یہ ہے ایک انسان کو پیدا کرنا، کائنات کا چلانا، اور اس زمین پر جتنے مخلوقات ہیں ساروں کو روزی دینا، ساری مخلوقات کی روزی کا انتظام کرنا، بے اولاد کو اولاد دینا، یہ جو سارے کام ہیں کائنات چلانے کے، اس کو ربوبیت میں شامل کیا گیا ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا، اکیلا جاننا اور اسی پر ایمان لانا، یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ عبادات کے معاملے میں اللہ کو اکیلا جاننا. یعنی نماز ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے، روزہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہی روزہ رکھنا ہے، صدقہ و خیرات ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہی دینا ہے. مطلب اللہ رب العالمین سے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے دینا ہے. ہاں، عبادات میں اگر کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس میں ملا لیتے ہیں، اللہ کے لیے جو خاص سجدہ ہے وہ سجدہ اٹھا کر کسی اور کو ہم کر رہے ہیں، تو پھر یہ الوہیت میں شرک ہے. عبادت توحید الوہیت میں شرک ہے. تو توحید الوہیت یہ توحید کی ساری قسموں میں بہت ہی اہم ہے. اور توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ اسماء و صفات، یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں. کہیں پر اللہ نے اپنا نام سمیع بیان کیا، کہیں پر اللہ اپنا نام علیم بیان کیا، یعنی سننے والا، جاننے والا، کہیں پر بصیر کہا، دیکھنے والا. اس طرح کے جو نام اللہ رب العالمین کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اللہ رب العالمین کے بیان کیے ہیں، ان سارے ناموں پر، ان سارے صفاتوں پر ایسا ہی ایمان رکھنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں توحید کی. اگر کوئی بندہ ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن الوہیت میں، عبادت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی عبادت میں اور اسی طرح ربوبیت میں، ان دونوں قسموں میں اللہ کو مانتا ہے، یعنی ربوبیت میں اللہ پر ایمان، عبادت بھی صرف اللہ رب العالمین کی کرتا ہے، اس کے باوجود اسماء و صفات جو ہے اگر اس میں وہ گمراہ ہوتا ہے، اسماء و صفات کو نہیں مانتا، یا پھر اسماء و صفات میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر، اس کی تشریح بیان کی ہے، ویسا تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اپنی جانب سے بے شمار باتیں اس میں تبدیل کر کے، اس میں پیدا کر کے، اس میں ملاوٹ کر کے بیان کرتا ہے، یا پھر اسماء میں سے بعض ناموں کو لیتا ہے، بعض ناموں کا انکار کرتا ہے، صفات میں سے بعض صفات کا یعنی انکار کرتا ہے، بعض صفات کو لیتا ہے، تو پھر وہ انسان بھی مومن نہیں ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا. اور اسماء و صفات کے معاملے میں کئی فرقے گمراہ ہو چکے ہیں. مرجیہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے. یہ جو فرقے ہیں اسماء و صفات کے معاملے میں گمراہی کی طرف چلے گئے، اور یہ گمراہ کن فرقے ہیں. لہذا توحید کی یہ تین قسمیں ہیں. ان تین قسموں کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ توحید کا موضوع بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. اب تک ہم نے دو باتیں سنی ہیں، ایک ہے توحید کا معنی اور دوسری توحید کی قسمیں. اب آئیے تیسرا قدم ہمارا کیا ہے، توحید کی اہمیت. توحید کی اہمیت ہم جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک توحید ہمارے دلوں میں صحیح طور پر داخل نہیں ہوتی. توحید کی اہمیت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے. دوسرے عبادات میں اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان نہیں کیا، لیکن توحید کے معاملے میں اللہ رب العالمین خود سب سے پہلے گواہی دے رہا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے رہا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں اور اہل علم بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور وہ عدل و انصاف کو قائم رکھنے والا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس بڑے حکمت اور غالب آنے والے کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق بھی نہیں. تو میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود سب سے پہلے اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی خود اس بات کا اقرار کر رہا ہو، اس بات کی گواہی دے رہا ہو، تو اس کام کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور توحید کی اہمیت دوسرے الفاظ میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جب گواہی دی تو اس دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی جانب سے بے شمار انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ ہر نبی کی دعوت توحید. ہر نبی نے توحید کو عام کیا، توحید کو پھیلایا. ہر نبی اپنی قوم سے یہی کہتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو. یہی دعوت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں عام کی، یہی دعوت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، یہی دعوت ادریس علیہ السلام کی رہی، یہی دعوت یونس علیہ السلام کی رہی. جتنے انبیاء اللہ رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے، سارے انبیاء کرام کی دعوت یہی رہی، یہاں تک کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور علل اعلان کہنے لگے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کامیابی حاصل کر لو، نجات پانے والوں میں سے ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا گویا کہ نجات یعنی کامیابی حاصل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت ہے. اور دیکھیے توحید کی اہمیت کے سلسلے میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ انبیاء کرام اللہ کی اس توحید کو عام کرنے کے لیے طرح طرح کے مظالم سہتے رہے، ان پر کئی قسم کے ظلم و ستم کیے گئے، انہیں مارا گیا، انہیں جلایا گیا، یہاں تک کہ بعض کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدنوں کو 2 ٹکڑے کیا گیا، صرف توحید کے لیے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. اور آج امت محمدیہ کا فرد توحید کو بہت ہی ہلکا سمجھتا ہے، جبکہ توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے، توحید کی خاطر اس دعوت کو عام کرنے کی خاطر جہاد کا حکم دیا گیا. جو لوگ توحید کے منکر ہیں، توحید کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. تو توحید کتنی اہم چیز ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. میرے بھائیو، توحید کے سلسلے میں یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا رکن. اس کے بعد ہی سارے ارکان ہیں، اس سے پہلے کوئی رکن نہیں ہے. نماز جو دن میں 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں، نماز سے بھی بڑا رکن کیا ہے؟ توحید ہے. اور اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، اس سے بھی بڑا رکن توحید ہے. یہاں تک کہ لوگ کئی ہزاروں میل کلومیٹر سے سفر کر کے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج جیسی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں مالی عبادت ہوتی ہے، بدنی عبادت ہوتی ہے. اس کے باوجود حج سے بھی سب سے بہتر اور حج سے بھی پہلا رکن کیا ہے؟ توحید ہے. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں،
ان میں سب سے پہلا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ توحید ہے، کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، اور وہ اس بات کی گواہی دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا رکن جو ہے وہ توحید ہے۔ تو اس سے بھی توحید کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کتنی اہم چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر لادی ہے، ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، لہذا اس توحید کو ایسے ہی ضائع ہونے نہ دے میرے بھائیوں۔ توحید کی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کے میدان میں سب سے پہلا عمل توحید ہے۔ اگر کوئی بندہ عمل میں توحید چھوڑ کر دوسرے اعمال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے صحابی کو کیا نصیحت فرمائی؟ کہا کہ معاذ، تم اہل کتاب کے درمیان جا رہے ہو، تم جب ان کے درمیان پہنچو تو سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی دعوت دو، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ معاذ تم جاتے ہی ان کو نماز پر ابھارو، تم جاتے ہی انہیں روزے رکھنے پر ابھارو، تم جاتے ہی انہیں صدقہ و خیرات پر ابھارو، یا تم جاتے ہی انہیں بیت اللہ کا حج کرنے پر ابھارو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عملی واجب کو یہ بیان کیا ہے تو وہ ہے توحید۔ توحید کے بعد ہی سارے اعمال آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت میں ایک آخری بات یہ ہے کہ توحید کے بغیر انسان کے سارے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں، اس کے عمل کا ذرہ برابر بھی اسے فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس کے دل میں توحید نہ ہو۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، یہاں تک کہ تہجد کا پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن اس کا دل توحید سے خالی ہے، اس کے دل میں توحید نہیں، توحید خالص نہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کو تو مانتا ہے لیکن عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، نذر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی چڑھاتا ہے، سجدے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے، تو پھر ایسے انسان کی ساری عبادتیں غارت ہیں، برباد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں، 2 نہیں، 18 نبیوں کا نام قرآن مجید میں بیان کیا، اور اس کے بعد اخیر میں بیان کیا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 نبی بھی اگر ہماری ذات کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے اعمال کو ہم برباد کر دیتے، ان کے اعمال کو غارت کر دیا جاتا۔ تو کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ نماز پڑھنے سے پہلے نمازی کو اپنی توحید درست کرنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے سے پہلے ایک صائم کو، روزے دار کو اپنی توحید درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح حج پر جانے والے حاجیوں کو چاہیے اپنا حج مکمل کرنے سے پہلے اپنی توحید کو مکمل کر لے، اپنی توحید کے بارے میں وہ جانکاری کر لے۔ اگر توحید ہماری کچی ہے، توحید میں پختگی نہیں ہے، توحید میں مضبوطی نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں زمانے جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کے کائنات چلانے پر ان کا ایمان تھا، لیکن توحید الوہیت میں وہ گمراہ تھے، توحید الوہیت کا وہ انکار کرتے تھے۔ توحید الوہیت کو انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں کافر کہا، مشرک کہا۔ اگر توحید ربوبیت ہی اصل چیز ہوتی تو آج تک جتنے اقوام گزرے ہیں، جتنی قومیں آئے ہیں، ساری قوموں میں کسی بات کا اختلاف نہیں کہ وہ توحید ربوبیت میں اللہ کو ہی مانتے ہیں، یعنی پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ، یہ سارا عقیدہ ہر قوم نے رکھا ہے۔ لیکن گڑبڑ کہاں ہوئی؟ عبادت کے معاملے میں، یعنی اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، لیکن جب اسی اللہ کی عبادت کرنے کا مسئلہ آتا تو پھر لات، عزا، منات، ہبل نامی بتوں کی بھی وہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اور یہی معاملہ آج ہمارے درمیان ایک بڑے طبقہ جو مسلمان کہلاتا ہے اس کا بھی ہے۔ وہ مانتا ہے روزی دینے والا اللہ ہے،
مسلمانوں کا یہ طبقہ مانتا ہے کہ خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو عبادتوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں میں بھی تقسیم کر چکے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کے جاہلوں کا کام ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیتوں کے دلائل کے انبار لگا دیے کہ ان کو اللہ نے مشرک کہا، کافر کہا۔ ایسے ہی ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنا عمل پیش کرنے سے پہلے جانچ لینا چاہیے کہ ہماری توحید کیا ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، لیکن اس سجدے کو ہم آستانوں، درگاہوں، مزاروں پر اگر کرتے ہیں تو پھر یہ توحید الوہیت میں شرک ہے میرے پیاروں، توحید الوہیت میں شرک ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو توحید کی اہمیت بڑی اچھے انداز میں شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی ہے۔ اب آئیے ہمارے خطبہ جمعہ کی آخری بات، توحید کے فائدے کیا ہیں۔ جب آدمی توحید کو اپنا لیتا ہے، دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے لیے کچھ فائدے ہیں، دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں، یعنی ایسے فائدے جو دنیا میں بھی اسے نصیب ہونے والے اور آخرت میں بھی اسے نصیب ہونے والے۔ بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا سامنے ہو جائیں، پیچھے باہر لوگ کھڑے ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تو کہنا یہ ہے کہ فائدوں کے سلسلے میں سب سے پہلا فائدہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین پریشان حال انسانوں کو امن و سلامتی دیتا ہے، امن و سلامتی عطا کرتا ہے توحید اپنانے کی وجہ سے۔ کوئی آدمی یا کوئی قوم، کوئی جماعت توحید کا انکار کرتی ہے تو پھر وہ پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہے، پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہے۔ آج سارے زمین کا آپ احاطہ کر کے دیکھ لیں، ساری زمین کا مسئلہ لے کر دیکھیں، جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں، جہاں کہیں لوگ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں بنیادی چیز توحید کی کمی ہے، توحید کی کمی ہے۔ اگر توحید میں یہ لوگ مضبوط ہو جائیں، اللہ کی غیبی مدد ان پر آ سکتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں امن و سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر ایمان کو توحید اور ایمان کو شرک کی غلاظت سے انسان محفوظ کر لے تو اس کو امن کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 80 پر 2 میں بیان کر رہا ہے کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھ لیے، شرک کی گندگی سے پاک و صاف رکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں امن و سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راہ پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں امن و سکون، امن و سلامتی دینے کا وعدہ کیا۔ کن کے لیے؟ جن کا ایمان شرک کی غلاظت سے محفوظ ہو۔ یہاں پر شرک کا لفظ تو آیا نہیں ہے، لیکن ظلم کا لفظ آیا ہے۔ تو ظلم کی تفسیر یہاں کیا ہے، اس بات کو اگر ہم جاننا ہے، دنیا کے بہترین مفسر، آپ سے بہتر مفسر کوئی ہو نہیں سکتا، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا آپ سے بہتر بیان نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر بیان کی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ میں سے اکثر صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس آیت میں ظلم کا لفظ آیا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو کسی پر ظلم نہ کیا ہو؟ ہم میں اکثر کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم میں کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کیا ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں کیا ہمیں امن و سکون نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میرے صحابہ کی جماعت، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جس کو تم سوچ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں جو شرک کی تعبیر ظلم سے کی گئی ہے، ویسے ہی اس آیت کریمہ میں بھی ظلم کو شرک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے،
آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ توحید کے معاملے میں کچے رہتے ہیں. ہمارے اوپر کتنی پریشانیاں نہیں، کتنی مصیبتیں نہیں، آئے دن ایک نیا فتنہ ہمیں دستک دیتا ہے. یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ جب آدمی اللہ کے حفظ و امان سے نکل جاتا ہے تو یہ پریشانیاں اس پر آتی ہیں. اور اللہ کے حفظ و امان میں آدمی کب رہتا ہے؟ جب اس کی توحید سلامت رہتی ہے، اس کی توحید میں پختگی ہوتی ہے، اس کا توحید مضبوط رہتا ہے، تب انسان کو اللہ کی حفاظت، اللہ کی امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے. تو توحید کے ضمن میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے ایک اور فائدہ ہے، توحید اگر ہم اپنا لیں تو اس فائدے کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی پریشانیوں سے نجات، مشکلات سے نجات، چاہے کتنی بڑی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، آدمی خالص توحید کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ اسے اس کو نجات دے دیتا ہے. آج ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں خالص توحید نہیں ہے. اللہ سے محبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی محبت بھی کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں جڑی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں غیر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. کھانے پینے کے مسئلے میں، تجارت کے مسئلے میں، کاروبار کے مسئلے میں غیر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. لہذا خالص توحید ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہماری دعائیں ہباء منصورا، یعنی ہواؤں میں اسی طرح بکھیر دی جاتی ہیں جس کا کوئی معنی نہیں رہتا. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. توحید خالص آدمی اپنے دل میں لے کر اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نجات دیتا ہے. جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 65 یعنی 60 پر 5 میں اللہ رب العالمین کافروں کے سلسلے میں بیان کیا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کافر لوگ سمندروں میں، دریاؤں میں سفر کے لیے نکلتے اور ان کی کشتیاں طوفانوں کی زد میں آ جاتی اور ان کی کشتیاں موجوں کے تھپڑوں سے آ کر ٹکراتی، اب ان کو یقین ہو جاتا کہ اب ہمارا کوئی معبود ہمیں بچانے والا نہیں. ایسی طوفان کی زد سے اگر ہمیں نکالنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا یہ کافر زمانے جاہلیت کے لوگ اس حالت میں پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین انہیں ان طوفانوں سے ان کی کشتیوں کو نکالتا، کنارے پر پہنچاتا. کنارے پہنچنے کے بعد پھر یہ ظالم اللہ کے ساتھ شرک کرتے. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ خالص توحید کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ کافروں کی بھی مدد کرتا ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں کرتا؟ کافروں کی مدد کرتا ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں کرتا؟ ضرورت اس بات کی ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے کتنے مسائل کیوں نہ ہوں، کتنی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، خالص توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، خالص توحید کے ساتھ اللہ کو پکاریں. یہ جو ہمارے مسئلے ہیں اللہ کے سامنے کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا تو اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہمارے مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ہمیں ان مسائل سے نجات نہیں دے سکتا؟ ضرور دیتا ہے، شرط یہ کہ اس طرح پکارنا ہے جس طرح پکارنے کی اجازت ہے، جس طرح پکارنے کا حکم دیا گیا ہے. خالص توحید کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے. ایک آخری فائدہ توحید کے سلسلے میں جو اخروی اعتبار سے ہمیں ملنے والا ہے وہ یہ کہ جس بندے کے اندر توحید مضبوط ہو، جس بندے کے اندر توحید خالص مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرماتا ہے. جنت نصیب فرماتا ہے. یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے. انسان دنیا میں تقدر جو کرتا ہے، عبادتیں جو کرتا ہے، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے تو کر رہا ہے. اس کے دل میں توحید ہو، توحید کی اہمیت، اس کا فائدہ دیکھیے. صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو کوئی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اس طرح کوئی گواہی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے والجنت حق والنار حق، جنت اور جہنم یہ حق ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ادخلہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا چاہے اس کا عمل کیسا بھی ہو. کتنی بڑی بات ہے.
ہم شراب پئیں، زنا کریں، کیا بھی کریں، اگر توحید دل میں ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب کوئی عقل مند اس حدیث کا غلط مطلب یہ نہ لے کہ یہاں پر شراب پینے کی اجازت ہے، زنا کرنے کی اجازت ہے، جوا کھیلنے کی اجازت ہے، ہمارا عمل کیسا بھی ہو نمازیں چھوڑنے کی اجازت ہے، صرف ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جنت میں جائیں گے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر یہی بات اس حدیث سے سمجھنا ہوتا تو صحابہ نے ایسا نہیں سمجھا، بلکہ صحابہ کرام تو ہزار و قطار رویا کرتے تھے نمازوں کی پابندی کرنے کے باوجود۔ صحابہ احساس لے کر جیا کرتے تھے، ہم اتنی عبادتیں تو کر رہے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین ہم سے اس ایک پل کے بارے میں سوال نہ کر لے جو ایک پل ہمارا غفلت میں گزرا ہو۔ یہ احساس صحابہ کے اندر تھا۔ تو اس طرح کی حدیثوں سے اس طرح غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ توحید کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، توحید کا اتنا بڑا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا عمل کیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر جائے، توحید کے بغیر مر جائے، اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا۔ تو بہرکیف یہ توحید کا معنی، توحید کی اہمیت، توحید کی قسمیں، توحید کی فائدے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ورنہ توحید کا معنی و مفہوم بڑا کشادہ ہے، بڑا لمبا موضوع ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہمیں غلط نظریات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں توحید خالص عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، جو قرضوں میں پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ ان سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ فرما، اور والدین کو اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنا۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی سرزمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے پریشانیوں کو عزت و اکرام کے ساتھ اللہ ان مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، پنج وقتہ نمازی بنائے، اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے اور اسی طرح شرک جیسی بری چیز سے اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ریاکاری، حسد، غرور، گھمنڈ، کینہ، تکبر اس طرح کی بری خصلتوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔